جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا واقعی عمران خان کی صحت بہت خراب ہو چکی ہے؟ کیا واقعی عمران خان کو بلڈ پریشر شوٹ کر جانے کے بعد پمز ہسپتال لایا گیا تھا؟ پمز مطلب پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز، اسلام آباد کا سرکاری ہسپتال، وہی ہسپتال جہاں 3 یا 4 مرتبہ عمران خان کو آنکھ میں انجیکشن لگوانے کے لیے راتوں کو لایا گیا۔ اور عمران خان کی آنکھ اب کس حال میں ہے؟ کیا 3-4 بار انجیکشن لگنے کے بعد آنکھ میں بہتری آئی ہے؟ مطلب اب ان کی آنکھ اس آنکھ سے، دائیں آنکھ سے بہتر دکھائی دے رہا ہے یا نہیں؟ آنکھ کی صحت بگڑی ہے یا بہتر ہوئی ہے؟ عمران خان کی اوورآل صحت بگڑ چکی ہے یا بہتر ہے؟ میں آپ کو کئی بار بتا چکا ہوں کہ عمران خان کی آنکھ کو جو مرض لاحق ہے اس میں 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ ایک، بر وقت تشخیص اور بر وقت علاج اور متعلقہ ڈاکٹروں سے علاج۔ اب یہ تو کئی بار ہم بتا چکے کہ عمران خان نے خود بتایا کہ جب میں نے آنکھ کے مسائل سے اڈیالہ جیل حکام کو آگاہ کیا تو ایک فرضی سا چیک اپ کروایا گیا اور پھر اس کے بعد مجھے قطرے دے دیے گئے، آنکھ میں ڈالنے والے قطرے، کہ یہ لیں، اس سے بہتر ہو جائے گی آنکھ۔ اور پھر میں وہ قطرے ڈالتا گیا اور ایک دن وہ آیا کہ جب مجھے اس آنکھ سے دکھائی دینا بند ہونے لگا۔ جب میں نے یہ بتایا تو پھر ایک میڈیکل بورڈ آیا اور اس نے چیک کیا اور اس نے مجھے بتایا کہ آپ کو یہ بیماری ہے، آنکھ کی یہ بیماری ہے۔ تو مطلب بر وقت تشخیص تو ہوئی لیکن بر وقت علاج نہیں ہوا، اور جب عمران خان نے آنکھ کا بتایا تو اس وقت ڈیلے کیا گیا۔ تو اگر آسان لفظوں میں بتاؤں تو آنکھ کی بیماری کا پتہ چلنے کے بعد نہ بر وقت علاج کروایا گیا اور نہ بر وقت جو بیماری ہے اس کو ڈسکور کیا گیا یا اس پر علاج آگے نہ بڑھایا گیا۔ اور پھر ہر مہینے انجیکشن لگے۔ عمران خان کو اڈیالہ جیل سے لایا گیا، پمز ہسپتال میں رات کی تنہائی میں بھاری سیکیورٹی میں انجیکشن لگائے گئے اور واپس اڈیالہ جیل پہنچایا گیا۔ اور ابھی تک نہ عمران خان سے ان کی بہنیں مل پا رہی ہیں، نہ عمران خان سے ان کے وکلاء مل پا رہے ہیں، نہ عمران خان سے ان کی پارٹی کے سیاستدان مل پا رہے ہیں، اور نہ عمران خان سے عمران خان کے ذاتی ڈاکٹر مل پا رہے ہیں۔ جو آخری گفتگو بشرا بی بی کے ذریعے عمران خان کی باہر آئی اس میں عمران خان بتا چکے ہیں کہ میں اپنی آنکھ کو لے کر بہت تکلیف میں ہوں اور بڑی تشویش میں ہوں۔ میرا نہ بر وقت علاج ہوا ہے، نہ اس علاج سے مجھے کوئی فائدہ ہوا ہے، اور نہ جو میرا علاج ہو رہا ہے اس سے مجھے آگاہ کیا جا رہا ہے۔ یعنی جو میرے ٹیسٹ ہوتے ہیں، جو مجھے انجیکشن لگتے ہیں، جو میرا علاج ہو رہا ہے، مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا جا رہا۔ اور یہ بھی ہم سن چکے ہیں کہ عمران خان کی آنکھ سوجی ہوئی تھی، اس سے مسلسل پانی بہتا رہا اور عمران خان کی آنکھ بہت تکلیف میں تھی، مطلب عمران خان بہت تکلیف میں تھے۔ اور اب یہ بلڈ پریشر والی کہانی کہ عمران خان کا ایک دن یا ایک رات اتنا بلڈ پریشر شوٹ کر گیا کہ بالآخر اڈیالہ جیل سے انہیں پمز ہسپتال لایا گیا۔ صدیق جان ہمارے دوست ہیں، ان کی خبر ہے اور وہ بڑے دعوے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ میں سورس بھی بتا دوں گا، یہ مت سوچئے گا کہ مجھے خبر کسی نے فیڈ کی ہے، میں سورس بتا دوں گا۔ اب بجائے اس کے کہ ہم صدیق جان پر گولہ باری کریں کہ اس کو خبر کہاں سے ملی، اس نے خبر کیوں لیک کی، جو بھی صحافت سے منسلک ہے وہ ظاہر ہے اس طرح کی خبریں بریک کیا کرتا ہے، اس طرح کی خبریں اس کے لیے ایک سکوپ ہوتی ہیں۔ ہمارے دوست اسد اللہ جو 92 ٹی وی چینل کے اینکر ہیں، عمران خان کی آنکھ والی خبر انہوں نے بریک کی تھی۔ پارٹی والوں نے الحمدللہ پہلے اسے ڈینائی کیا، بہت سارے
پی ٹی آئی کے لوگوں نے، حکومت نے تو کرنا ہی تھا، باقی ہر طرف سے بھی کہا گیا کہ جھوٹ ہے، اور پھر سٹیپ بائی سٹیپ یہ خبر سچی نکلی۔ اسی طرح صدیق جان یہ خبر بتا رہے ہیں کہ بلڈ پریشر کی وجہ سے عمران خان کو لایا گیا اسپتال۔ سوال بڑا یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان کی پارٹی کیا کر رہی ہے۔ سہیل افریدی صاحب نے سینئر صحافیوں سے گفتگو کی ہے خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد میں، علیمہ خان صاحبہ اس پر بول رہی ہیں۔ ہاں البتہ پارٹی پی ٹی آئی ذرائع کے مطابق سلمان اکرم راجہ صاحب جب عمران خان سے ملے، 2-3 اور لوگ بھی ساتھ تھے، اور انہوں نے محمود اچکزئی کی تعریف کی اور کہا کہ انہیں قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف بنا دیا جائے، تو عمران خان نے اس پہ بڑے آرگومنٹس کیے اور پھر عمران خان کو منوا لیا گیا، اور پھر عمران خان نے یہ جملہ بھی بولا کہ ٹھیک ہے انہیں بنا دیں، ورنہ میں جس کو بھی بناؤں گا اسے نائل کر دیا جائے گا، مقدموں میں پھنسا لیا جائے گا، تو اس طرح کم از کم یہ بن جائیں، ان کو نائل تو نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر دوبارہ عمران خان سے ملاقات کی گئی اور انہیں کہا گیا کہ محمود خان اچکزئی صاحب کہتے ہیں کہ علامہ ناصر عباس کو سینٹ میں قائد حزب اختلاف بنایا جائے تاکہ ہم مل کر کوئی موومنٹ چلا سکیں، اور وہ بن گئے تو بہت بہتری ہوگی۔ عمران خان نے کہا کہ بنا دیں۔ اس پر پارٹی ناراض بھی ہوئی کہ محمود خان اچکزئی اور علامہ ناصر عباس پاکستان تحریک انصاف کے نہیں ہیں۔ اس پر پارٹی 2-3 دھڑوں میں تقسیم بھی ہوئی، لیکن بہرحال وہ بن گئے۔ اب دونوں محمود خان اچکزئی اور علامہ ناصر عباس کبھی کبھی لگتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، مطلب علامہ ناصر عباس صاحب پمز اسپتال گئے اور وہاں سے نکلے اور کہا کہ سب خیر ہے، عمران خان کی آنکھ، عمران خان کا علاج، عمران خان کی صحت سب ٹھیک ہے، اور پھر ابھی تک دونوں مل کر کوئی ایسی موومنٹ نہیں چلا سکے جس سے عمران خان کو کوئی فائدہ ہو۔ تو قومی اسمبلی اور سینٹ خاموشی ہے، اور پھر ایک سینیٹر جو پاکستان تحریک انصاف کی ہیں، خاتون سینیٹر، انہوں نے مجھے ایک ٹی وی پروگرام کے بعد باہر کھڑے ہو کر بتایا کہ جب ہم سینٹ میں شور مچاتے تھے عمران خان کو لے کر، عمران خان کی صحت کو لے کر، پی ٹی آئی پر جو ہونے والا جبر ہے اس کو لے کر، تو ہمیں اپوزیشن چیمبر میں کہا جاتا تھا کہ بات چیت ہو رہی ہے، بات چیت خراب نہ کریں، ماحول خراب نہ کریں اور سینٹ کی کارروائی چلنے دیں۔ اور پھر اس پر بھی سوال اٹھتے ہیں کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے یا ان کے ساتھ جو 2-3 تھے، انہوں نے کیوں بنوایا محمود خان اچکزئی کو اصرار کر کے قائد حزب اختلاف قومی اسمبلی میں۔ اور پھر اس پر بھی سوال اٹھتے ہیں کہ عمران خان کی صحت اگر دن بدن خراب ہو رہی ہے تو یہ پارٹی ان کی باہر صرف بڑکے مارنے کے لیے رہ گئی ہے۔ خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت ہے، قومی اسمبلی اور سینٹ میں ان کی یہ ہیں قائد حزب اختلاف دونوں جگہ، پنجاب اسمبلی میں یہ اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت ہیں، سندھ میں یہ لوگ ہیں، بلوچستان میں ان کی بہت بڑی، محمود خان اچکزئی کے آنے کے بعد تو ان کی بہت بڑی تعداد میں ان کے لائک مائنڈڈ لوگ ہیں۔ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں الیکشن میں حصہ نہیں لینے دیا گیا پی ٹی آئی کو، ٹیکنیکلی ناک آؤٹ کر دیا گیا، لیکن وہاں بھی پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، بہت بڑی تعداد میں ہیں۔ تو ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت، آسان لفظوں میں ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت اور ملک کا سب سے مقبول ترین سیاستدان اس وقت جیل میں ہے، ملک کا مقبول ترین سیاستدان، اور ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت اس قابل بھی نہیں ہے کہ ان سے ملاقات ہو سکے، آپس میں لڑی جا رہے ہیں، آپس میں مورچے سنبھال کر بیٹھے ہیں اور ہر روز ایک نئی بڑک مار دیتے ہیں۔ تو کیا پارٹی عمران خان سے ایک قدم پیچھے ہٹ گئی ہے؟ کیا پارٹی جان بوجھ کر کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کر رہی عمران خان کے لیے؟ اسی پر بات کرنی ہے آج، اور اس پر بھی بات کرنی ہے کہ خرد کا نام جنوں پڑ گیا، جنوں کا خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ حسرت موہانی صاحب کا مشہور شعر ہے،
اور میں معذرت چاہتا ہوں کہ ایک ٹی وی چینل پر میں خرد کو خرد پڑھ گیا. ظاہر ہے ہم جیسے جو واجبی پڑھے لکھے ہوتے ہیں، خواہ ایم اے کیوں نہ کی ہو، لیکن ظاہر ہے غلطی ہو جاتی ہے. اور اس پر بڑے لوگوں نے تنقید کی کہ بھائی انڈر میٹرک شعر ہی صحیح پڑھ لیا کر. آپ کی محبتوں کا شکریہ اگر آپ نے مجھے انڈر میٹرک بھی سمجھا تو. لیکن اصل شعر ہے اصل تلفظ میں کہ خرد کا نام جنوں پڑ گیا، جنوں کا خرد جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. یہ شعر میں نے ڈیڈیکیٹ کیا تھا محسن نقوی صاحب کو، جو ایک چند دن پہلے انقلابی بن کر پھر وہ مفاہمتی بن گئے. شہباز شریف صاحب سے انہوں نے ملاقات کی اور بقول اعزاز سید صاحب کے، اور واقعی مجھے حیرانی ابھی تک ہو رہی ہے کہ اعزاز سید میں ہمارے دوست کی خبر ہے کہ انہوں نے معذرت کی شہباز شریف صاحب سے کہ غلطی ہو گئی. کیا واقعی معذرت کی ہوگی اور کہا ہوگا محسن نقوی صاحب نے شہباز شریف صاحب سے کہ یہ جو میں کہہ گیا جوش جذبات میں کہ نظام ناکام ہو چکا ہے، فیل ہو چکا ہے، تباہ ہو چکا ہے، گر چکا ہے. شہباز شریف 12-14 گھنٹے کام کرتے ہیں اور مگر یہ فائر فائٹنگ ہے. کچھ کر لیں، جمہوریت کی کئی اور شکلیں بھی ہوتی ہیں. کچھ نہ کیا تو کاکروچ کسی دن اٹھیں گے اور سب کچھ الٹ دیں گے. یہ لیپ ٹاپ دینا، یہ 2-4 ہزار نوجوانوں میں تقسیم کرنا اور یہ کرنا وہ کرنا، یہ سب کافی نہیں ہے. اس پر کیا واقعی محسن نقوی صاحب نے معذرت کی ہوگی کہ جناب اسپیکر نواز شریف صاحب کی وہ ہے نا تقریر، جناب اسپیکر یہ ہیں وہ ذرائع جن سے میں نے ایون فیلڈ فلیٹس بنائے اور بعد میں کہا کہ یہ تو سیاسی میرا بیان تھا سپریم کورٹ میں. تو کیا واقعی محسن نقوی صاحب نے کہا ہوگا کہ جناب اسپیکر، جناب وزیر اعظم غلطی ہو گئی، معاف کر دیں. تو بہرحال یہ شعر خرد پڑ گیا تھا، اس کے لیے معذرت. تو خرد کا نام جنوں پڑ گیا، جنوں کا خرد جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. مجھے ڈر لگتا ہے. آج میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا جن کو دیکھ کر اب مجھے ڈر لگتا ہے. یقین کریں آدھا ملک گنوانے کے بعد، جیسے میں جب بلوچستان کو دیکھتا ہوں مجھے ڈر لگتا ہے، جہاں میرے جوان میرے وجود کے ٹکڑے شہید ہو رہے ہیں. مجھے ڈر لگتا ہے جب خیبر پختونخوا میں نفرت اور تقسیم دیکھتا ہوں. مجھے ڈر لگتا ہے جب میں آزاد کشمیر کے لوگوں کو سڑکوں پر دیکھتا ہوں اور پھر لوٹ کھسوٹ کرتی اقتدار کو بڑی پارٹیوں کو دیکھتا ہوں. مجھے ڈر لگتا ہے جب میں اپنی بدحال معیشت کو اور دہشت گردی کی لہر کو دیکھتا ہوں. اور مجھے ڈر لگتا ہے جب میں اپنی حکمران اشرافیہ کو عوام سے کٹے ہوئے دیکھتا ہوں. اور بھی بہت سارے ڈر لگتے ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھوں گا. لیکن اس سے پہلے ان موضوعات پر بات کرنے سے پہلے بتاتا چلوں کہ ابنائے ہرمز بند ہے اور ٹرمپ نیتن یاہو بے بسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں. ایران نے کی تاریخ ساز مزاحمت، ایران نے جو کر دکھایا، اس کے بعد امریکہ کا خوف اتر گیا ہے، ختم ہو گیا ہے. ٹرمپ کے ٹویٹس بے معنی ہو گئے ہیں اور نیتن یاہو اور امریکہ، مطلب ٹرمپ اور نیتن یاہو، امریکہ اور اسرائیل کا اسلحہ، وسائل سب دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں. اسرائیل کے اندر بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایران جنگ جیتا، امریکہ کے اندر بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایران جنگ جیتا. دنیا کہہ رہی ہے کہ ایران نے ہرا دیا اپنی حکمت عملی سے، اپنے صبر سے، اپنی ہمت سے اور اپنی برداشت سے. تو اب یہ دونوں بے بسی کی تصویر بن گئے ہیں. اور یہ بھی ایک ویڈیو کلپ سامنے آیا ہے کہ ایران کے رہبر سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی کی پہلا ویڈیو کلپ جس میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک وفد سے ملاقات کر رہے ہیں. ان کے بارے میں بہت ساری باتیں چلیں کہ وہ زخمی ہیں. جب ایران کے سابق سپریم لیڈر شہید آیت اللہ خامنائی کے کمپاؤنڈ پر حملہ کیا امریکہ اور اسرائیل نے تو وہ بھی وہیں تھے، زخمی ہوئے، اور اس کے بعد وہ اس قابل نہیں ہیں کہ ان کی کوئی تصویر آئے یا ان کو کوئی ویڈیو پیغام آئے. یہ ساری باتیں چلتی رہیں، لیکن اب ان کا پہلا ویڈیو کلپ آیا ہے. لیکن اس کے بارے میں یہ نہیں پتہ چل سکا یہ کب کا ہے. بہرحال انہیں صحت مند بیٹھے دیکھ کر، وفد سے ملاقات کرتے دیکھ کر اچھا لگا. اور یہی بتاتا چلوں کہ لاہور میں پولیس حراست میں مری 2 عورتوں کا کیس مسلسل الجھتا جا رہا ہے. کیوں مری 2 عورتیں؟ کیا ہوا ان کے ساتھ؟ پوسٹ مارٹم رپورٹ کیا کہہ رہی ہے؟ پولیس کیا کہہ رہی ہے؟
خبریں کیا آ رہی ہیں، پتہ نہیں کیا ہوا۔ بہرحال اس کی تفتیش اور تحقیق ہونی چاہیے۔ عورتیں تو واپس نہیں آئیں گی، لیکن تفتیش اور تحقیق ضرور ہونی چاہیے۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ کراچی کا 25 سالہ میر رضا علی پڑھا لکھا، خوابوں سے بھرا، زندگی جیتا، بھرپور زندگی جیتا، اور پھر پراسرار طور پر اس کی موت ہوئی اور اس کو خودکشی کا نام دیا گیا۔ اب یہ قتل بنتا دکھائی دے رہا ہے کہ اسے قتل کیا گیا۔ شکریہ جیو ٹی وی کا اور شاہ زیب خان زادہ کا کہ انہوں نے اس مدعے کو مسلسل اٹھایا ہوا ہے، اور اب پتہ چل رہا ہے کہ اسے تشدد کر کے پیچھے سے گولی ماری گئی۔ لیکن جیو اور شاہ زیب خان زادہ اس ملک میں کس کس مدعے کو اٹھائیں گے؟ یہاں تو قدم قدم پہ بے انصافیاں ہیں، نا انصافیاں ہیں۔ اور سہیل افریدی صاحب کی گفتگو بھی سن لیجئے۔ سہیل افریدی صاحب کی سینئر صحافیوں سے گفتگو، کہا کہ عمران خان کی خراب صحت کے بارے میں پتہ چلا، پھر سنجیدہ لوگوں نے یقین دہانی کرائی کہ خان صاحب بالکل ٹھیک ہیں۔ پھر علیمہ خان نے ٹویٹ کیا تو مجھے تسلی ہو گئی کہ وہ ٹھیک ہیں، لیکن اب جو اطلاعات مل رہی ہیں وہ تشویشناک ہیں۔ اگر یہ باتیں مطلب عمران خان کی صحت سیریس ہے تو ہم ہنگامی کال کا اعلان کریں گے۔ 27 ستمبر کی کال بہت بڑی جنگ ہے، جھنڈا میرے ہاتھ میں، اگر میں گر گیا تو میرے بعد جھنڈا کون پکڑے گا، یہ طے ہو چکا ہے۔ جب تک عمران خان کا پیغام نہیں آئے گا باہر، تب تک یہ تحریک نہیں رکے گی، خواہ میری حکومت ہی چلی جائے۔ عمران خان نے رہائی موومنٹ میں اب تک 4 لاکھ افراد رجسٹرڈ ہو چکے ہیں، زیادہ تر نوجوان ہیں اور زیادہ تر کا تعلق پنجاب سے ہے۔ اور یہ خبریں بھی کہ عمران خان کو آفر کی گئی کہ اگر وہ سیاست سے کنارہ کش ہو جائیں تو آہستہ آہستہ کیسوں سے بھی نکل جائیں گے اور انہیں بنی گالہ شفٹ کر دیا جائے گا۔ بھائی یہ آصف علی زرداری نہیں ہے، یہ نواز شریف نہیں ہے۔ عمران خان کو اس معاملے میں بڑا انڈر اسٹیمیٹ کیا گیا کہ عمران خان بھی دوسرے سیاستدانوں کی طرح پسپائی اختیار کریں گے۔ میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان نے کچھ غلطیاں کی ہوں، وہ بھی انسان ہے۔ ہو سکتا ہے کہ عمران خان کے کچھ فیصلے ٹھیک نہ ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی سیاست کو دیکھ کر یہ ہم کہہ رہے ہوں کہ عمران خان کو ایک قدم پیچھے ہٹ کے پتلی گلی سے نکل جانا چاہیے تھا۔ جان ہے تو جہان ہے، اور عمران خان باہر نکلیں گے تو پارٹی بھی زندہ رہے گی اور باقی ساری چیزیں بھی۔ تو وقت جب آئے گا تب موومنٹ چلا لیں۔ لیکن اس بارے میں عمران خان کو سارے لوگ انڈر اسٹیمیٹ کر گئے کہ جیل میں ڈالا جائے گا اور 4 دن کے بعد وہ فارغ ہو جائے گا۔ ساری عمر عمران خان ہار کے جیتا۔ جب وہ کرکٹر بنا تو سارے کہتے تھے کہ یہ اب وکٹیں لے گا اور پھر دیکھ لیں۔ جب وہ کپتان بنا تو سارے کہتے تھے یہ ورلڈ کپ جتوائے گا، پھر دیکھ لیں۔ جب اس نے شوکت خانم کی ابتدا کرنا چاہی تو سب نے کہا کہ بھائی یہاں ایسا اسپتال نہیں بن سکتا جیسا آپ خواب دیکھ رہے ہو۔ اب 3 شوکت خانم آخری مرحلوں میں، لاہور کا، پشاور کا، کراچی کا۔ اور جب وہ سیاست میں آیا تو سب نے کہا ٹانگا پارٹی، اور پھر الزام لگایا کہ اس پر تو اسٹیبلشمنٹ نے ہاتھ رکھا تھا، اور باقی تو ہیں ہی اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار۔ پارٹیاں بنائی اسٹیبلشمنٹ کے گھر میں۔ ضیاء الحق صاحب کی سیاسی وارثین کون ہیں؟ بلاول بھٹو کئی بار بتا چکے ہیں، اور ابھی بھی بتا رہے تھے کہ نون لیگ ہے۔ بھٹو صاحب کس کی کابینہ میں وزیر بنے تھے؟ جنرل سکندر مرزا کو انہوں نے قائد اعظم سے بڑا سیاستدان قرار دیا تھا۔ ایوب خان کو وہ ڈیڈی کہا کرتے تھے۔ تو کم از کم عمران خان جب سیاست میں آئے تو اس سے پہلے وہ سب کچھ حاصل کر چکے تھے جو انہوں نے سیاست سے حاصل کیا۔ اور جب عمران خان نے سیاسی پارٹی بنائی تو وہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کے گھر نہیں بنی تھی۔ بھٹو صاحب نے بعد میں مانا پیپلز پارٹی بنائی جب ایوب خان سے نکل کر، لیکن ساروں کی جو وجہ ہے شہرت ضیاء الحق اور ایوب خان تھے، ان 2 بڑی پارٹیوں کے بڑوں کا۔ عمران خان تو اس سے پہلے ہی سب کچھ پوری دنیا میں اب جس فیلڈ میں گیا جھنڈے گاڑ چکا تھا۔ تو جب عمران خان سیاست میں آیا تو اسے ٹانگا پارٹی کہا گیا، اور پھر اس نے ساری پارٹیوں کو ٹانگا پارٹی بنا دیا۔ تو یہ تو نہیں ہو سکتا۔ میرے لیے تو بڑی ہی حیران کن گھڑی ہوگی، بڑا ہی حیران کر دینے والا دن ہوگا جب عمران خان یہ کہہ کر ڈیل کر کے نکلے گا کہ چلو جی میں سیاست سے کنارہ کش ہو جاتا ہوں۔ یہ کرنا ہوتا تو اڈیالہ جیل میں ہی کر لیتا، اس سے پہلے اٹک جیل میں کر لیتا، گرفتار ہی نہ ہوتا۔ تو بہرحال یہ بات کہ عمران خان کی صحت کیسی ہے، یقین کریں جو خبریں آ رہی ہیں وہ بڑی تشویشناک ہیں۔
اور جو ان کی پارٹی کو دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ رانگ نمبر زیادہ ہو گئے اس میں، اسکرپٹڈ لوگ زیادہ ہو گئے اس میں، کمپرومائز لوگ زیادہ ہو گئے اس میں، اور جو اصل پارٹی تھی وہ کچھ لوگ چھوڑ چکے، کچھ لوگ انڈر گراؤنڈ ہیں، مقدمے ان پر، کچھ جیلوں میں ہیں، اور باقی جو کچھ بچے ہیں وہ چپ کر کے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور سلمان اکمل راجہ، بیرسٹر گور، ان کا پارٹی سے کیا تعلق، عمران خان کے نظریے سے کیا تعلق؟ یہ تو ایک حادثے کی وجہ سے آگے آ گئے. یعنی 4 بڑے دیکھ لینا، قائد حزب اختلاف محمود خان اچکزئی، پارٹی سے کیا تعلق ہے ان کا؟ جتنے بھی اچھے انسان ہوں، علامہ ناصر عباس بہت اچھے انسان ہوں گے، لیکن پارٹی سے ان کا کیا تعلق؟ عمران خان کے نظریے سے کیا تعلق؟ سلمان اکمل راجہ، بیرسٹر گور، چاروں کے چاروں جو بڑے فیصلے کرنے والے ہیں، ان کا پارٹی سے کیا تعلق؟ یا عمران خان کے نظریے سے یا عمران خان کی سوچ سے کیا تعلق؟ علیمہ خان بہن ہے عمران خان کی، بڑا درد ہوگا انہیں عمران خان کا، لیکن ان کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو سمجھ میں نہیں آتی. ان کی وجہ سے پارٹی میں جتنے اختلافات ہوئے ہیں وہ بھی سب کے سامنے. تو لہٰذا عمران خان کی صحت کو لے کر معمول کے مطابق سارا کچھ چلتے رہنا، میں حیران ہوں اس بات پہ. آپ نے نواز شریف جیل میں تھا، مریم نواز کا وہ بیان کہ اگر کچھ نواز شریف کو ہوا تو قتل کا مقدمہ عمران خان پہ، کوئی ادھر سے کسی نے کہا ہے؟ اور حسین نواز کا وہ ٹویٹ کہ نواز شریف صاحب کو زہر دیا جا رہا ہے، میں اس کی تحقیقات کرواؤں گا، نہ وہ کروائے، نہ وہ ہمیں ڈاکٹر صاحب، وہ جو نواز شریف صاحب کے ذاتی ڈاکٹر تھے، وہ جو لمحہ بے لمحہ ٹویٹ کیا کرتے تھے کہ اب ان کو انجائنا کا درد ہے نواز شریف کو، اب ان کی رات اس طرح گزری، اب اس طرح. الحمدللہ اب نواز شریف صحت مند ہیں، اور کیونکہ اقتدار مل گیا، اللہ صحت مندی رکھے. آصف علی زرداری صاحب ملک پھرتے ہیں، شہباز شریف کی کمر کی درد ٹھیک ہو چکی ہے. تو عمران خان کی صحت کو لے کر بجائے اس کے کہ آپ کہیں کہ اسد اللہ کے پاس سے کہاں خبر آئی، صدیق جان کو کس نے خبر فیڈ کی، او بھائی آپ ہی کچھ سارے اکٹھے ہوں آئین اور قانون کے اندر رہ کر عمران خان سے اتنے ہی کر لیں، اتنے ہی آپ، اتنے لوگ ہیں، کارکنوں کو آپ ناراض کر چکے ہیں، اب کارکنوں کو آپ پہ ٹرسٹ ہی نہیں ہے، تو آپ اتنا ہی کر لیں، اکٹھے ہو کر ایک ہو جائیں، کم از کم ایک ہو کر عمران خان سے ملاقات ہی کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں. تو بہت تشویشناک خبریں ہیں عمران خان کی صحت کو لے کر. اللہ انہیں صحت دے اور اللہ ان کے ساتھ کچھ ایسا ویسا نہ کرے، کیونکہ ہم پہلے ہی اتنے تقسیم ہو چکے ہیں اور پہلے ہی ہم اتنی نفرتیں ہیں کہ اب اگر خدا نہ خواستہ کوئی اور اس طرح کی کوئی چیز ہوئی تو ہم تو پہلے جہاں کھڑے ہیں وہیں خوف آتا ہے. اور آخری میرا موضوع وہی ہے کہ مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے خوف آتا ہے. خرد کا نام جنوں پڑ گیا، جنوں کا خرد جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. مجھے ڈر لگتا ہے جب ملک میں نفرتیں اور تقسیم پیدا کرنے والے، جب نفرتوں اور تقسیم کے بیپاری ہمیں کہتے ہیں کہ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، تب مجھے ڈر لگتا ہے. مجھے ڈر لگتا ہے جب ہر قانون سے بالا تر ہمیں کہتے ہیں کہ قانون کی پاسداری کریں، قانون سب کے لیے یکساں ہے، سب کے لیے ایک ہے. مجھے ڈر لگتا ہے جب آئین توڑنے والے ہمیں یہ بھاشن دیتے ہیں کہ آئین مقدس ہے. اور مجھے ڈر لگتا ہے جب پارلیمنٹ کا تقدس اور ووٹ کی عزت کا سوا ستیہ ناز کر کے جنازہ پڑھانے والے ہمیں کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد، ہمارا منشور پارلیمنٹ کا تقدس اور ووٹ کی عزت ہے. نواز شریف اس کی تازہ مثال ہے. مجھے ڈر لگتا ہے جب وہ لوگ جن کی پارٹیوں اور جن کے فیصلوں اور جن کے گھروں میں جمہوریت نہیں ہے، انہیں میں جمہوریت کی باتیں کرتا دیکھتا ہوں، اور ان کو ہمارے جو دوست ہیں وہ جب جمہوریت کے چیمپئن کہتے ہیں تو مجھے ڈر لگتا ہے. مجھے ڈر لگتا ہے جب ہر ایرے غیرے کے ساتھ ہم رہنما یا لیڈر لگا دیتے ہیں، فلاں پارٹی کا رہنما، فلاں پارٹی کا لیڈر، تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ لیڈری اور رہنمائی اس سطح تک گر گئی ہے. مجھے ڈر لگتا ہے جب ملک توڑنے والوں کی آل اولاد ہمیں یہ کہتی ہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے ملک کے لیے قربانیاں دیں. مجھے ڈر لگتا ہے جب ملک لوٹنے والے ملک کے حکمران بن جاتے ہیں. مجھے ڈر لگتا ہے جب میں یہ دیکھوں کہ جنہیں جیلوں میں ہونا چاہیے وہ جھنڈے والی گاڑیوں میں ہیں. مجھے ڈر لگتا ہے جب عدلیہ صافر سیاست تباہ کر چکے یا تباہ کرنے والے ہمارے بڑے عدلیہ صافت اور سیاست کی قسمیں کھاتے ہیں.
کہ یہ جو کچھ بھی ہے ہماری وجہ سے ہے. مجھے ڈر لگتا ہے جب میرا کوئی جوان شہید ہوتا ہے اور اس شہید کے گھر وہ لوگ جاتے ہیں جن کے غلط فیصلوں کی وجہ سے وہ شہید ہوا. مجھے ڈر لگتا ہے جب پرچم کی بے حرمتی کرنے والے قدم قدم پر، بے حرمتی یہ نہیں ہوتی کہ آپ پکڑ کے کوئی زمین پہ پرچم پھینک دیں، جب بھی آپ آئین توڑتے ہیں، قانون توڑتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح آئین پاکستان اور قائد اعظم صاحب کے منشور کے اگینسٹ جو جاتا ہے وہ پرچم کی بے حرمتی کرتا ہے. اور مجھے ڈر لگتا ہے جب پرچم کی بے حرمتی کرنے والوں کے ہاتھوں میں پرچم تھما دیا جاتا ہے کہ ہمیں لیڈ کریں. مجھے ڈر لگتا ہے جب چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں کو اقتدار ملتے دیکھتا ہوں. مجھے ڈر لگتا ہے جب جنہیں اندر ہونا چاہیے وہ باہر نظر آئیں اور جنہیں باہر ہونا چاہیے وہ اندر نظر آئیں. مجھے ڈر لگتا ہے جب چند قیدیوں کو جیلوں میں بھی دنیا جہان کی سہولتیں اور عوام کو کہ گھروں میں جیلوں والی بھی سہولتیں نہیں نظر آتی. مجھے ڈر لگتا ہے جب ملک لوٹنے کے بعد ہمارے بڑے وہی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ راندہ درگاہ ہوتے ہیں. اور مجھے ڈر لگتا ہے جب ملک جن چیزوں کی وجہ سے ٹوٹا وہی چیزیں اب جب دوبارہ ہو رہی ہوتی ہیں. مجھے ڈر لگتا ہے جب یہ دیکھوں کہ ہمارے سارے دشمن ایک ہیں، متحد ہیں، اور ہم تقسیم در تقسیم. اور مجھے ڈر لگتا ہے جب کوئی بڑا کہتا ہے جھوٹے، دغا باز، فریبی. مجھے ڈر لگتا ہے جب جھوٹے، دغا باز اور فریبیوں کے پیچھے لاکھوں لوگوں کو کھڑا دیکھوں، ان کے جلسوں میں بھنگڑے ڈالتے دیکھوں. مجھے ڈر لگتا ہے جب کوئی جج جانتے بوجھتے غلط فیصلہ کرتا ہے. مجھے ڈر لگتا ہے جب کوئی صحافی جانتے بوجھتے جھوٹ بولتا ہے. مجھے ڈر لگتا ہے جب کوئی افسر جانتے بوجھتے ہوئے بھی کرپٹ حکمران کے گھر کا ملازم بن جاتا ہے. مجھے ڈر لگتا ہے جب عوام چپ چاپ ہر ظلم سہتی ہے اور آئین اور قانون کے اندر رہ کر بھی اپنے اور اپنے بچوں کے لیے جدوجہد نہیں کرتی. مجھے ڈر لگتا ہے جب جن کی وجہ سے ملکی سلامتی خطرے میں ہو وہ ملکی سلامتی کے لیے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں. تو مجھے ڈر لگتا ہے. اور مجھے ڈر لگتا ہے جو کچھ ہو رہا ہے مجھے ڈر لگتا ہے جو کچھ 78 سالوں میں ہوا. مجھے ڈر لگتا ہے جو کچھ ہم آج کر رہے ہیں. اور مجھے ڈر لگتا ہے جو پاکستان ہم اگلی نسل کے لیے چھوڑ کر جا رہے ہیں. خرد کا نام جنوں پڑ گیا، جنوں کا خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. یہ ملک چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں کے لیے جنت ہے، اور یہ ملک شریفوں، ایمانداروں اور صحیح راستے پر چلنے والوں کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہے. اور یہ مقام کون لایا، یہ سوچ کر مجھے ڈر لگتا ہے. پاکستان زندہ باد.